بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک عام شہری آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، رات تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا اور صحافتی گروپس کے اندر خاور گھمن صاحب جو کہ ARY نیوز کے بیورو چیف ہیں، ان کی جانب سے ایک میسج بھی سرکولیٹ ہوا اور ایک دکھ کی اور ایک غم کی فضا جو ہے وہ تمام تر واٹس ایپ گروپس کے اندر دیکھنے میں آئی، جس کی اطلاع یہ تھی کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ اب ہم نے نہیں رہے۔ ایک بہت سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اندر بھی کوئی عام آدمی نہیں، ایک پائے کا آدمی، وہ شخصیت، وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جس کو ریاست کی طرف سے تمغہ امتیاز کی جانب سے بھی نوازا گیا تھا، تمغہ امتیاز سے نوازا گیا تھا کہ وہ شخص، اس کی انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے وہ بہت اچھی اور بڑی پائے کی جرنلزم ہے۔ بہت سارے صحافیوں کی انکلوڈنگ می وہ استاد کا درجہ رکھتے تھے ان کے لیے۔ ہوا کچھ یہ کہ وہ کینیا میں تھے اور ایک جگہ پر تقریباً کینیا سے 2-2.5 گھنٹے کی مسافت پر تھے، وہاں پر گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ سنائپر شاٹ ان کے بالکل عین دماغ پر شوٹ کیا گیا اور وہ موقع پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کو بے شمار صحافتی آرگنائزیشنز کی طرف سے اس کو حادثہ کہہ دیا گیا ابتدائی طور پہ، لیکن جو فیملی رپورٹ کر رہی ہے، جو فیملی بتا رہی ہے، وہ ایک قتل ہے، وہ ایک شہادت ہے جو کہ ان کی ہوئی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو اس کے اندر سب سے زیادہ ایک تہلکہ خیز سمجھ لیں یا افسوسناک چیز سمجھ لیں وہ یہ ہے، جو کہ اوریہ مقبول جان صاحب کی ٹویٹ اس وقت وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جب آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کو اسی طرح سے آف ایئر کر دیا گیا تھا تمام تر چینلز کی طرف سے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ارشد شریف صاحب کو ARY نیوز سے آف ایئر کر دیا گیا تھا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یعنی ARY نے اور ارشد شریف نے راہیں اپنی جدا کر لی تھی، اور ریسنٹلی ارشد شریف صاحب نے بول نیوز کو جوائن کر لیا تھا۔ ابھی وہ آن ایئر نہیں آئے تھے لیکن کاغذی طور پہ وہ بول نیوز کو جوائن کر چکے ہوئے تھے، اور اب انہوں نے اپنا صحافتی کریئر جو ہے وہ ان کے ساتھ لے کر کے چلنا تھا۔ ارشد شریف صاحب کون تھے؟ ارشد شریف صاحب، خواتین و حضرات، ان کے والد صاحب بھی ایک نیول فوجی تھے، نیوی کے ایک بہت بڑے رینک کے آفیسر تھے، شہید ہو گئے۔ اسی طرح سے ان کے بھائی آرمی میں میجر ڈاکٹر تھے، یعنی میجر ان کا رینک تھا اور ڈاکٹر ان کی فیلڈ تھی، میجر ڈاکٹر تھے، وہ بھی اسی طرح سے شہید ہو گئے۔ تو یہ تیسرا بیٹا اپنی فیملی کا واحد کفیل تھا، شہیدوں کا وارث صحافی بھی آج شہید کر دیا گیا۔ ارشد شریف صاحب اپنے بھائی کے بچوں کی بھی کفالت کر رہے تھے، اپنے بچوں کی بھی کفالت کر رہے تھے، اور الٹیمیٹلی وہ کفیل بھی اس فیملی سے چھین لیا گیا۔ ان کا بڑا ایک سوال تھا جو کہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ تھا کہ وہ کون تھا، اور وہ اس وقت بھی ٹویٹر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے، اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو کہ فوجی خاندانوں کے اوپر بھی غداری کے الزامات لگا سکتا ہے، اور اس طرح کے متعدد سوالات، وہ کون تھا کہ ہیش ٹیگ کے ساتھ منسوب کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ارشد شریف صاحب موقع پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس وقت جو سب سے بڑا ایک مطالبہ ہے ان کی فیملی کی جانب سے جو کہ سامنے آ رہا ہے، اور ان کی فیملی یہ بار بار متعدد مرتبہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کم از کم جو ان کو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی جو لاش ہے اس کو نہیں یہاں پر بھیجا جائے گا، یا اس کو یہاں پر نہیں آنے دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ان کی فیملی بارہا متعدد صحافیوں سے یہ گزارش کر رہی ہے کہ اس چیز کو کم از کم ہائی لائٹ کریں کہ وہ عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ، وقار کے ساتھ ان کی لاش کو یہاں پر بلایا جائے، اور پھر ظاہر جسد خاکی جو ہے اس کو سپرد خاک کر دیا جائے۔ بات کر رہا تھا میں اوریہ مقبول جان صاحب کی، کہ اوریہ مقبول جان صاحب نے ٹویٹ میں لکھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ان کو آف ایئر کر دیا گیا تھا تو ان کو ایک شخص کی کال آئی جو کہ خیر خواہ بنتے ہوئے انہوں نے اوریہ مقبول جان سے کہا کہ آپ کینیا شفٹ ہو جائیں، یہاں سے کینیا ایک سستا ملک ہے اور رہنے کے اعتبار سے ایک مناسب ملک معلوم ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں گیا، لیکن ارشد شریف صاحب بہرحال اس وقت کینیا میں موجود تھے۔ پاکستان سے دبئی گئے، نہ پاکستان میں رہنے دیا گیا نہ دبئی میں، دبئی سے پھر وہ لنڈن شفٹ ہوئے، لنڈن سے پھر وہ الٹیمیٹلی کینیا میں تھے اس وقت جب یہ افسوسناک اور بدقسمت واقعہ جو ہے یہ پیش آیا، اور صحافت کا ایک بہت بڑا نقصان، یا میں اگر یہ کہوں کہ ایک ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ ہوا، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا۔ اب اس کے حوالے سے ایک اور اہم ترین پیش رفت وہ یہ کہ ارشد شریف صاحب نے اپنی زندگی کے اندر ہی بتا دیا تھا کہ مجھے لائف کے حوالے سے ڈیتھ تھریٹس ہیں۔ انہوں نے جو صدر ہیں پاکستان کے، اس وقت بھی تھے صدر عارف الوی صاحب، ان کو انہوں نے ایک خط میں لکھا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور میں وہ صحافی ہوں جو کہ قانون کی پاسداری کرتا ہوں، یا میں وہ شہری ہوں جو قانون کی پاسداری کرتا ہوں، اور ایک
شہری ہونے کے ناطے، ایک صحافی ہونے کے ناطے اور ایک صحافت کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. ہو سکتا ہے مجھے اغوا کر لیا جائے، ہو سکتا ہے مجھے قتل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے مجھے بیرون ملک یہاں سے فرار کروا دیا جائے یا مجھے یہاں سے بھجوا دیا جائے. تو یہ تمام تر باتیں انہوں نے صدر عارف علوی کے نام اپنے خط میں لکھی تھی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میرے بعد سب سے پہلا نمبر میرا ہوگا، اور پھر میرے بعد جو ہے وہ کن کن صحافیوں کو قتل کر دیا جائے گا، جس میں انہوں نے عارف حمید بھٹی صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے صدیق جان کا ذکر کیا، انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے سمیع ابراہیم کا ذکر کیا، اور اسی طرح سے متعدد مزید صحافی تھے، ایک لمبی فہرست تھی. انہوں نے ان سب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام تر صحافیوں کو بھی اسی طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا. شیریں مزاری صاحبہ نے بھی اس لیٹر کے کچھ عرصہ بعد، یعنی تقریباً بالکل 1-2 مہینے کے بعد، انہوں نے انٹرویو دیا ایک ویب چینل کو، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ارشد شریف صاحب کو ایک مار دیا جائے گا، اور ایک دہشت گرد گروپ کو ان کی تصویر کے ساتھ سپاری دے دی گئی ہے کہ یہ شخص آپ کو جہاں بھی کہیں پر ملے اس شخص کو مار دیا جائے. اب اوریہ مقبول جان صاحب کی جو یہ ٹویٹ ہے یہ بہت زیادہ تہلکہ خیز ہے. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم کے جو روابط ہیں وہ کس طرح سے ہیں، اور کس طرح سے ان دہشت گرد تنظیموں کو دبئی میں اور لنڈن میں کام نہیں کرنے دیا جا رہا پراپرلی، اور جو بھی صحافی ہیں ان کو خیر خواہ بن کر کچھ لوگ کالز کرتے ہیں، اور پھر کالز کر کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ کینیا میں شفٹ ہو جائیں، کینیا ایک سستا ملک بھی ہے، اور اس وقت جب آپ کو ہم نے معاشی طور پر معذور کر دیا ہے، یعنی ہم نے آپ کو آف ایئر کروا دیا ہے مختلف چینل سے، اب آپ فلاں جگہ پر چلے جائیں اور کینیا میں رہ کر آپ اپنی زندگی کے کچھ جو ایام ہیں ان کو گزاریں، یا پھر وہ ایک سستا ملک ہے اور اس کے بعد پھر آپ واپس پاکستان آ جائیے گا. وہاں پر مار دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے. اس کے حوالے سے مزید بھی جو کوئی اپڈیٹس آ رہی ہیں انشاءاللہ العزیز اسلام آباد سے براہ راست، اور پھر یہاں سے جو بھی ممکن ہوا انشاءاللہ وہ ہم آپ سب تک اس چینل کے توسط سے پہنچائیں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ تمام تر جو لیٹسٹ اپڈیٹس اس کیس کے حوالے سے آتی ہیں اسلام آباد سے براہ راست آپ تک پہنچائیں. ان کے گھر کے کیا مناظر ہیں، وہاں پر موجود جتنے بھی صحافی ہیں جو کہ اس وقت بھی وہاں پر موجود ہے، کاشف عباسی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، تمام ان سے بھی جا کر کوشش کریں گے کہ بات کریں، اور اس کیس کے حوالے سے جو تمام تر باتیں ہیں وہ بھی ہم آپ سب تک پہنچا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.